ارے جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو حوض کے اندر وہ تو ہمارے مندر میں موجود ہے، اور ہم اور ہمارے باپ دادا اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں گیان واپی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا نعوذ باللہ پہلے وہاں کوئی مندر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ گیان واپی محلے کا نام ہے، گیان واپی کنویں کا نام ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، مشہور کنواں ہے گیان واپی، گیان ویاپی۔ اس کنویں کی وجہ سے اس محلے کا نام، اور اس کنویں کی وجہ سے اس مسجد کا نام گیان ویاپی مسجد ہے۔ اکبر کے زمانے میں راجہ ٹوڈر مل، آپ کو معلوم ہے نا کہ اکبر نے تو دین الہی پھیلا دیا تھا۔ وہ تو یہ کہتا تھا کہ مندر بھی مسجد بھی گردوارہ بھی سب ساتھ ہونا چاہیے۔ تو راجہ ٹوڈر مل تو تھا امریکہ اکبر کے زمانے میں، اس نے وہاں پر ایک چھوٹا سا مندر بھی بنوایا اور وہاں مسجد بھی تھی، مسجد کے پاس میں ایک مندر بنوایا کہ بھئی دونوں ساتھ ساتھ رہو، مسجد بھی مندر بھی۔ اورنگزیب نے اس میں کچھ تھوڑا سا کام کرایا ہوگا، تھوڑا بہت جیسے ریپیئر کرائی ہوگی، تو وہاں پر وہ مسجد بہت پرانی، اور کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ مسجد مندر کو توڑ کے بنائی ہو، ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ کو بابری مسجد کا یاد ہے نا، بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا تھا، سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے جو فیصلہ کیا تھا، کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر ہو، یہ ثبوت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پر کسی مذہبی شخصیت کی پیدائش ہوئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ تو گیان ویاپی مسجد جو ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہاں مندر تھا پہلے، کوئی ثبوت نہیں۔ وہ پچھلے دن وہ سروے کیا تھا، حوض کے اندر ان کو ایک کالا پتھر مل گیا، وہ سمجھے کہ یہ ان کی پوجا کی چیز ہے، شرم کی جگہ ہے، وہ وہاں پتھر مل گیا۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، کاشی وشوناتھ مندر کا جو مہنت ہے راجندر تیواری جی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ تو کہانیاں بنا رہے ہیں۔ ارے جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو حوض کے اندر وہ تو ہمارے مندر میں موجود ہے، اور ہم اور ہمارے باپ دادا اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، کہانیاں بنا رہے ہو۔ راجندر تیواری نے تو بڑے سخت الفاظ میں انٹرویو دیا ہے، اور اس نے تو نام لے کے کہا ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، فرقہ پرست پارٹیاں، یہ تو کہانیاں بناتی ہیں خالی، بس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو گیان ویاپی جو مسجد ہے، آج کل آپ سن رہے ہیں نا کہ اس کا مسئلہ چل رہا ہے بہت زیادہ، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ 1937 کے اندر انگریزوں کے دور میں گیان ویاپی مسجد کا ایک مقدمہ چلتا تھا۔ انگریزوں کے دور میں وہ مسجد کمیٹی جیت گئی تھی، مسجد جیت گئی تھی، مسلمانوں کا حق وقف کا تسلیم کر لیا گیا تھا، اور جب اس کی اپیل ہوئی تھی تو ہائی کورٹ کے اندر 1942 میں پھر مسجد کا مقدمہ مسجد کے حق میں ہوا تھا۔ الزام لگا رہے ہیں نا لوگ، آج کل مقدمہ چل رہا ہے، میں نے کہا یہ مقدمہ چل رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا یہ لفظ، مقدمہ دوڑ رہا ہے، مقدمہ بھاگ رہا ہے، مقدمہ اڑ رہا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ فریقین کو کوئی جلدی نہیں ہے، فریقین کو کوئی جلدی نہیں ہے، جلدی تو ان کو ہے جو مقدمہ سن رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جلدی تو ان کو ہے، کسی کو جلدی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا 1 دن کی تاریخ لگ رہی ہے، 2 دن کی تاریخ لگ رہی ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو معلوم ہے کہ عدالتوں میں مقدموں میں 8 مہینے کی تاریخیں لگ رہی ہیں۔ یہ دلی میں دلی کا حال بتا رہا ہوں آپ کو، 6 مہینے کی، 7 مہینے کی، 8 مہینے کی تاریخیں لگ رہی ہیں، اور گیان ویاپی مسجد کے مقدمے میں 1 دن کی تاریخ لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے نا کیا ناٹک ہے واقعی، کیا عجیب غریب چیز ہے۔ بھئی مقدمہ بھی ہو تو بیچارہ سلیقے سے تو ہو، ایسی کون سی جلدی آ رہی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فریقین کو جلدی نہیں ہے، جج صاحب کو جلدی ہو رہی ہے،
فریقین کو جلدی نہیں ہو رہی. اور میں نے ایک اور بات سنی، سنت ویدک سناتن سنگھ ایک تنظیم ہے، اس کی جنرل سیکریٹری ہے ایک لیڈی، اس نے مقدمہ ڈالا، اور مقدمہ ڈال کے جج صاحب نے کہہ دیا اس کو تو فاسٹ ٹریک کورٹ میں لے جاؤ. فاسٹ ٹریک کورٹ، بہت تیزی سے سنوائی والی کورٹ، بہت تیزی سے. یعنی جج صاحب کی نظر میں 1-2 دن میں بھی بڑی دیر لگ رہی ہے. بہت تیزی سے فاسٹ ٹریک کورٹ میں لے جاؤ. ہم لوگ، آپ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، وکیل سمجھتے ہیں، قانون داں سمجھتے ہیں، جج سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں. ہمیں کیا ڈر لگ رہا ہے؟ ہمیں وہی ڈر لگ رہا ہے جو بابری مسجد کا ہوا تھا، وہی ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی سنے گا ہی نہیں، کوئی دیکھے گا ہی نہیں. آپ ثبوت دکھاتے رہیے، دیکھ ہی نہیں رہے. وکیل بحث کرتے رہیں گے، کوئی سن ہی نہیں رہا، کان بند کرے بیٹھے، سن ہی نہیں رہے. بس کسی نے کان میں کچھ کہہ دیا، بس وہی کافی ہے. ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ فائل دیکھنے کی، کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں. اس سے نا ملک کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، بربادی مچی ہوئی ہے. دیکھیے آپ، جب کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جب مسجد ہے، آپ کو وہ شرم کا پتھر ملا ہے حوض کے اندر، اور وہ بھی جھوٹا. تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، اگر وہ حوض کے اندر جو مسلمانوں کا کہنا ہے کہ فوارہ ہے، اور فوارہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شرم کا پتھر ہے وہاں پر، تو حوض میں ملا ہے نا، مسجد کے اندر تو نہیں ملا. تو پھر مسجد کا گنبد گرانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ مسجد کو بند کرنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ وہی حوض میں ملا ہے وہ آپ کا پتھر، بقول آپ کے، ہم تو نہیں مانتے اس کو. اگر عدالتوں میں سنا گیا، اگر ثبوت کے آدھار پر مقدمہ چلا تو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جو بابری مسجد کا ہوا، ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں ویسا نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کے سارے ثبوت مان لیے، لیکن فیصلہ وہی ہوگا کہ یہاں پر کیا بنے گا آپ کو معلوم ہے. تو مقدمہ چل نہیں رہا، مقدمہ اڑ رہا ہے. اور ہم تو بھارت سرکار سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو بھارت سرکار پہ بھروسہ ہے، بھارت کی عدالت پہ بھروسہ ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مسجد سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. جب میں یہ کہتا ہوں نا ہمیں عدالت پہ بھروسہ ہے، سرکار پہ بھروسہ ہے، تو آپ ہی میں سے بہت سارے مجھ سے نمازی پوچھتے ہیں، امام صاحب 7-8 سال ہو گئے، آج تک سرکار نے مسلمانوں کا ایک لفظ بھی نہیں بولا. آپ کون سی حکومت کی بات کرتے ہیں؟ یہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ کون سی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت پر بھروسہ ہے. 5-6 سال 7 سال سے اس حکومت نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور آپ کہتے ہیں عدالت پہ بھروسہ ہے. کیا اسی عدالت پہ بھروسہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے سارے ثبوت کو مانا اور فیصلہ خلاف دیا؟ لیکن پھر بھی ہمیں کہنا پڑتا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں ہماری حکومت پہ بھروسہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کے پردھان منتری، بھارت کے سرکار اور بھارت کی عدالتیں جو سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کو مانیں گے، مسلمانوں کی آستھا اور عقیدت کو بھی سمجھیں گے، اور ثبوت کے آدھار پر فیصلہ کرائیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو